آیت وائز لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف. اچھا یہ قاف یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ جو قاف ہے اس طرح کا قاف ہا یا عین صاد، کہیں صاد کا لفظ آیا، یہ حروف مقطعات ہیں. مشرکین مکہ کے اندر، یہ مکہ کے اندر روایت تھا، جب بھی کسی چیز کی امپورٹنس، جب بھی کسی چیز کا یعنی اہم ہونے کی اس کی وہ اطلاع دی جاتی تھی تو اس طرح کے حروف مقطعات جو ہے وہ یوز کیا کرتا. تو عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ 29 ہیں، کچھ جگہ پہ 29 آتے ہیں، کچھ جگہ پر 28 آتے ہیں. اور جو 29 کہتے ہیں وہ حمزہ اور الف کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو 28 کہتے ہیں وہ حمزہ اور الف کو ایک ہی حروف قائم کرتے ہیں. تو ان کے الفابیٹ، یہ ضمناً ایک بات ہے کہ عربی کے جو الفابیٹ ہیں وہ 29 ہیں یا 28 ہیں. آئیے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. قاف والقرآن المجید، قرآن کی قسم کہا گیا، لگا قسم ہے قرآن مجید. عزیزان گرامی، قرآن مجید جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی یعنی زبردست کتاب ہے. اس جیسی کتاب آج تک اس دنیا میں کبھی بھی نازل نہیں کی گئی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو بار بار، قرآن کا مطلب بھی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز، بار بار سمجھی جانے والی چیز. اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا کروں. قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بڑی غلط فہمی جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کو ہم پڑھتے جائیں تو ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، دوسرا حرف پڑھیں گے 20 نیکیاں، اس طرح نیکیوں کی کیلکولیشن کرتے تھے. اس کو سمجھنے کی ضرورت کو ہم، اس کی امپورٹنس کو جو ہے ہمارے ذہن میں ادراک نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. تو اس کا انگلش میں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ریسائٹ، یعنی پڑھنا. اس کا مطلب تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ریسائٹ. تلاوت کا مطلب جو ہے یہ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. یعنی تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فالو کرنا یا پیچھے پیچھے چلنا. آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں اس کے اندر، اس تلاوت کے لفظ کے اندر جو ہے سمجھنے کا مفہوم جو ہے. صحابہ کرام جو ہے نا ان کی شان سے بالکل بعید تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کو خالی پڑھا جائے، بلکہ وہ سمجھنے کی کوشش زیادہ کیا کرتی. وہ ان کے عقل سے محاورہ تھا کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنا. آئیے میں قرآن کے حوالے سے ذرا جنرل چیزیں کچھ بتا دوں. قرآن مجید جو ہے ایک حدیث نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کہا کہ اگر تم صبح اٹھ کر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، اگر تو، یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، غور کیجیے گا، یہ داؤد کے اندر آئیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تو صبح اٹھ کر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز پڑھے. یعنی 100 رکعت تلاوت کی بات نہیں کی جائے گی، 100 رکعت نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ تو ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے. اب آگے آئیے دیکھیے یعنی ایک رکعت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور کم از کم 3 آیتیں پڑھی جائیں تو اگر 100 رکعتوں، اور اس کے اندر آپ نے درود بھی پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تہلیل پڑھنی ہے، دعا پڑھنا ہے، سلام، یعنی بہت ساری مناجات ہیں جو آپ اس کے اندر کرتے ہیں. تو اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو کم و بیش 1000 آیتیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ یعنی 1000 آیتوں کا ثواب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس سے کم ہے کہ آپ ایک آیت جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھ لیں. اور ہمارے دیکھیں ہمارا کتنا یہ علمی ہے کہ ہم اس کو بس رٹے لگاتے رہتے ہیں، طوطوں کی طرح رٹے لگاتے ہیں. ایک میں نے یہاں درس دیا تھا کہ اس کے اندر ماہر القادری کی نظم بھی پڑھی تھی کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. یعنی یہ ساری ایک ماہر القادری کی بڑی زبردست نظم ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت پڑھیں گے. کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا وہ کیا ہے کہ ہم اتنے اوپر اس کا ریل بناتے ہیں کہ اس کے ادب ہم نے اپنے ذہن میں، ہمارے شیطان نے ہمارے ذہن میں اس کا ادب اتنا زیادہ ظلم ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم اس کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں. اب یہ موبائل جب سے ہے بالکل ہم نے اس کو چھوڑ دی. آگے چلیے ایک اور حدیث. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ذوق تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر یہ ذوق ڈال رکھا تھا کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت یعنی سورہ اصل سمجھی، سورہ اصل جو ہے وہ اس کا سمجھنا ہے پورے قرآن مجید کے پڑھنے سے زیادہ افضل. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر انسسٹ کیا کرتے تھے کہ تم روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت سمجھ کے پڑھو، ایک آیت سمجھ کے پڑھو، وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم پورا قرآن جو ہے ختم کرو. آج ہم یہ دیکھتے ہیں تراویح کے اندر قرآن ایسی اسپیڈ میں پڑھ رہے تھے کسی ایک لفظ اس کا سمجھ نہیں آ رہا، سارا چیزوں پر گزر رہی ہے. یہ ہم اس کے بڑا ظلم کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہم قرآن کا ذوق صحابہ کرام کے اندر کتنا زیادہ تھا، آئیے ایک اور قرآن مجید کیا، اس قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے قرآن مجید کیا ریفرنس لیتے ہیں. یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، فَجَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا.
اور جو اندھا بنے گا تو خود نقصان اٹھائے گا. یعنی جو قرآن کو جو سمجھ کر نہیں پڑھتا اس کو یہ اندھا قرار. یعنی وہ آنکھیں تھا لیکن دیکھنے کی یعنی صلاحیت نہیں رکھتی, کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن میری ہدایت کے لیے ایک ضابطہ حیات دیا گیا تو میں اس کو کس طرح پڑھ رہا ہوں. آگے چلیے ایک اور. اب یہ دیکھیے استاد جو بچوں کو پڑھاتا ہے نا, بعض کو پڑھاتا ہے تو کسی وقت بچوں کو کہتا ہے کہ بچوں کو یہ کیا کہتا ہے, میاں آنکھیں کھول کے پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں کھولی نہیں ہوئی, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھو, غور و تدبر کے ساتھ پڑھو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں, یہ دھیان سے پڑھو. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ دھیان سے پڑھو, ذہن لگا کے پڑھو, عقل و شعور کے ساتھ پڑھو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر یعنی بہترین طریقے سے اس کو لے کے چلو. اب آگے دیکھیے ایک اور قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ محمد 47 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر میں آپ کو 24 نمبر آیت پڑھ کے سنوں. افلا یتدبرون القرآن, کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا, یا ان کے دلوں پر کفر لگ گئے ہیں, چڑھے ہوئے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پر غور نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے پڑھنے کے باوجود ان کے دلوں پر تالے لگ گئے, کفر لگ گئے. اب یہ دیکھیے ایک اور میں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارکا, یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں.